नाज़रीन, एक तरफ इसराइल अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को खो रहा है और इस जंग में यह साबित हो चुका है कि इसराइल अगर कायम है तो वो अपने जंगी हथियारों, अपनी इकोनॉमी, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी फोर्स उसकी वजह से कायम नहीं है, बल्कि उसका कब्जा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और यूरोप के बलबूते के ऊपर कायम है। अकेला इसराइल इस कब्जे को जो है वो कंटिन्यू नहीं रख सकता है। लेकिन अब नाज़रीन, इस जंग में सपोर्ट की वजह से, अपनी फुलिश पॉलिसीज की वजह से और इस जंग को आगे बढ़ाते रहने की वजह से और जंगों को आगे फैलाने की वजह से जो इसराइल के इत्तेहादी हैं वो भी अब तबाही की तरफ जा रहे हैं। उनकी जो हेजेमोनिक पावर्स हैं जिसकी वजह से उनका गलबा है पूरी दुनिया के ऊपर इसराइल कायम है, वो हेजेमोनिक पावर्स हैं उनकी तबाह हो रही हैं। उनकी इकोनॉमीज पूरी तरह से क्रैश करने जा रही हैं और अगर इकोनॉमी तबाह हो गई तो जाहिर बात है जो मिलिट्री पावर होती है वो तो सारी की सारी इकोनॉमी के ऊपर खड़ी होती है। यानी बरह रास्त जंगों में ना आकर भी सिर्फ इसराइल को सपोर्ट करने की वजह से और इस बेतुकी पॉलिसीज की वजह से कि वो इन मीनिंगलेस वॉर्स को जस्ट फंड कर रहे हैं, अब इसका नतीजा उनको भुगतना जो है वो यहां पर पड़ रहा है। तो आज बहुत गैर मामूली चीजें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, कुछ वाइडर स्केल के ऊपर वो चीजें जो बरह रास्त लिंक हो रही हैं किस तरह इसराइल की तबाही के साथ, जो इसराइल के इत्तेहादी हैं वो किस तरह से कमजोर पड़ रहे हैं। यानी इसराइल खुद कुछ भी नहीं है, वो जिनके बलबूते के ऊपर कायम है अब वो भी इसराइल को सपोर्ट आगे जारी नहीं रख सकेंगे। इस बारे में बात करेंगे और तारीख का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया है इसराइल के खिलाफ एक ऐप के जरिए जिसको सबसे ज्यादा इसराइली फौजी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस के हों, चाहे वो एलीट यूनिट्स हों, यानी थ्रू आउट द इसराइल तमाम इसराइली फौजी वो उसी ऐप को इस्तेमाल करते हैं। उस ऐप के जरिए किस तरह इसराइल की जो तमाम बेसेस हैं, गुलान हाइट से लेकर इला तक और एश्कलोन तक, तमाम के तमाम बेसेस, और सबसे बढ़कर उनकी जो न्यूक्लियर साइट है वहां से भी इंफॉर्मेशन और कमांडर्स का डाटा, होम एड्रेस, एक एक चीज जो है वो इस ऐप के जरिए निकाली जा चुकी है इसराइल के खिलाफ। आज उनको यह पता चला, ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई है, इसको इसराइल के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन करार दिया जा रहा है। तो इस बारे में बात करेंगे और अमेरिका की एक्सपल्शन मिडिल ईस्ट से किस तरह से होने जा रही है। यानी अमेरिका अपनी फौजें भेज रहा है मिडिल ईस्ट में और अमेरिका की हेजेमनी है मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन असल में उनकी ये सारी पॉलिसी अब उनके मुकम्मल खात्मे की तरह, उनका जो मुकम्मल एक्सपल्शन है मिडिल ईस्ट से जो कि रेजिस्टेंस की टॉप प्रायोरिटी, उस तरफ किस तरह मामला जा रहा है, ये भी तफसीली चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और स्पेन ने इजरायली कंपनीज को बैन किया, तो दीगर भी बहुत सारी खबरें हैं आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, पहली खबर हम जर्मनी से इस वक्त शेयर कर रहे हैं और जर्मनी से आने वाली इस खबर ने पूरे मगरब की क्या हालत है, पूरे यूरोप की क्या हालत है, उसको एक तो बयान कर दिया और दूसरा पूरे मगरब को तशवीश के अंदर मुब्तला कर दिया कि अगर जर्मनी की यह हालत है तो फिर बाकियों की क्या होगी। और इसराइल को शदीद तशवीश के अंदर मुब्तला कर दिया है कि जर्मनी तो उनका सेकंड लार्जेस्ट सपोर्टर है, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा असलहा जर्मनी दे रहा है। तो अगर जर्मनी को कोई वो कमजोर होने जा रहा है, उसको इकोनॉमिक लॉस या कोई दूसरा लॉस होने जा रहा है, उसकी पावर खत्म होने जा रही है, तो उसका भी बराह रास्त असर जब इसराइल के ऊपर पड़ेगा। तो नाज़रीन, हम निशानदही काफी महीनों से इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो यमन ने रास्ता ब्लॉक किया कि यूरोप की इकोनॉमी किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है उनकी फुलिश पॉलिसीज की वजह से। तो आज जर्मनी से जो खबर सामने आई है कि उनकी इकोनॉमी की हालत क्या होगी। जर्मनी का जो सबसे बड़ा ब्रांड है वॉक्सवैगन, जो उनकी सिंबल है उनके पावर की, उनकी इकोनॉमी की, उनकी टेक्नोलॉजी की, पूरी दुनिया में मतलब उसका एक अलामत समझा जाता है, वो अपने प्लांट्स बंद करने जा रहा है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि उनकी जो सबसे वन ऑफ दी बड़ी कंपनी है वो अपने प्लांट्स है वो बंद करने जा रहा है। जरा इसको देखिए CNN किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। हिस्टोरिक मोमेंट फॉर वॉक्सवैगन, हिस्टोरिक मोमेंट के मतलब कोई तसव्वुर भी नहीं कर रहा था कि ऐसा होने जा रहा है। वॉक्सवैगन अपने ऑटोमेकर प्लान्स टू क्लोज एटलीस्ट 3 जर्मन प्लांट्स एंड कट थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स इस एक अमल के साथ कट होने जा रही हैं। वॉक्सवैगन इंटेंड्स टू क्लोज एटलीस्ट 3 प्लांट्स इन जर्मनी एंड डाउनसाइज ऑल रिमेनिंग फैक्ट्रीज। अब ये पॉलिटिको रिपोर्ट कर रहा है, मतलब दुनिया का मीडिया इस वक्त भर गया है, वेस्ट का मीडिया इस वक्त भर गया है कि ये हुआ क्या है। आप जरा देखिए, वो कह रहे हैं 87 ईयर की हिस्ट्री के अंदर ये पहली बार ऐसा हो रहा है, यानी उनकी इकोनॉमी पहली बार इस तबाही के दाने के ऊपर पहुंची है कि वॉक्सवैगन अपने कोई प्लांट जो है वो पहली बार बंद करने जा रहे हैं। और द इकोनॉमिक इंफ्लुएंस ऑफ जर्मनी विल ड्रैग डाउन द रेस्ट ऑफ द यूरोप में मगरब में तशवीश की बात यह है, जर्मनी में आने वाला ये डाउनफॉल
जर्मनी की इकोनॉमी को यह धचका, इसका असर जो है वो पूरे यूरोप के ऊपर पड़ने जा रहा है। और हम ये सिर्फ एक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो इस वक्त यूरोपियन इकोनॉमी की हालत हो गई है, उसका ये सिर्फ एक सबूत है, एक एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल इसलिए ये है, और सारी दुनिया का मीडिया डिस्कस कर रहा है, कि अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाली कंपनी इस सूरत हाल में अफोर्ड नहीं कर रही अपने प्लांट्स को चलाना, तो बाकी कंपनीज कैसे अफोर्ड करेंगी? बाकी बिजनेसेस जो है वो किस तरह से अफोर्ड करेंगे? मतलब जो कंपनीज दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं और जर्मनी को कमा के देती हैं, उनकी अभी आप इंडिया में क्या हुआ, इंडिया के जो इकोनॉमी मिनिस्टर हैं उनकी क्या बात हुई जर्मनी के मिनिस्टर के साथ, जो वीडियो बहुत वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि हम अब जर्मन प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं खरीदेंगे, इनके जो प्लांट्स हैं वो चाइना में, चाइना उनको बेच नहीं रहा। और जर्मन के जो फॉरेन मिनिस्टर गई हैं चाइना में, रेड कारपेट तो क्या उनको किसी ने वेलकम भी नहीं किया, एक बंदा भी चाइना का मौजूद नहीं था। और जब वो उतरी तो वो हैरान हो रही है कि अच्छा कोई भी नहीं आया उनको रिसीव करने। मतलब ये हालत उनकी हो रही है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजूहात दो हैं। सबसे पहली वजह यूक्रेन की वॉर, क्योंकि यूक्रेन की वॉर के बाद ये हुआ कि जो सस्ती एनर्जी, ऑयल, गैस आ रही थी रशिया से, वो बंद हो गई। और उसी से तो यूरोप की जो इंडस्ट्री है वो चल रही थी कि सस्ती उनको एनर्जी मिल रही थी, सस्ती प्रोडक्ट्स बन रही थी और वो चीजें अफोर्डेबल थी और सेल हो रही थी दुनिया में। अब क्या हो रहा है? रशिया अपना ऑयल किसको बेच रहा है? इंडिया को। और इंडिया उसको रिफाइन करके दोबारा उसी यूरोप को बेच रहा है। लेकिन यूरोप किस तरह खरीद रहा है? इंतहाई महंगे दामों, यानी जो 10 की चीज से उनको 50 में मिल रही है, और वो इंडिया के जरिए, वो रशिया चीज वही है जो रशिया जो ऑयल था वो इनको दे रहा था, अब वो वाया इंडिया दे रहा है और महंगा ये खरीद रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए ये इनकी पॉलिसी। दूसरा जो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया मिडिल ईस्ट के अंदर, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं इसराइल को, असलिया सारी सपोर्ट वहां पर उनको दे रहे हैं। फिर मिडिल ईस्ट से भी एनर्जी का एक जो ब्लॉकेड है हम देख रहे हैं, जो यमन ने रास्ते बंद कर किए, तो वो सारा इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है यूरोप के ऊपर। और बात यह है कि अगर गजा में ये रोकेंगे तो यूक्रेन की तरफ दुनिया की तवज्जो होगी ना। जब यूक्रेन में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और मिडिल ईस्ट के अंदर भी ये छेड़ देंगे, तो फिर दुनिया कैसे मामलात को सिमेटेगी? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये इनकी कौन सी पॉलिसी है, ये कोई वाइज पॉलिसी है जिसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं? तो एक मतलब इंतहाई ब्लाइंड पॉलिसी ये लेकर बढ़े मिडिल ईस्ट के अंदर, और उसका इतना भारी नुकसान जो है इनको उठाना पड़ रहा है। और ब्लूमबर्ग ने क्या रिपोर्ट किया था? ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था, इसे 20 दिन पहले हमने वो शेयर किया था। ब्लूमबर्ग ने कहा कि यूरोपीय यूनियन कोलैप्स कर सकती है अगर इनकी पॉलिटिकल डिवीजन्स और इकोनॉमिक क्राइसिस हल ना हुए। ये ब्लूमबर्ग कह रही है कि यूरोपीय यूनियन कोलैप्स कर जाएगी। और इजराइल की सपोर्ट, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन सिर्फ दो ही तो हैं उनके पिलर। तो क्या ये पॉलिटिकल डिवीजन्स और इकोनॉमिक क्राइसिस यूरोप का कम हो रहा है या बढ़ रहा है? तो आपके सामने है वो तो बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरह वो चीजें बरह रास्त लिंक कर रही हैं कि इजराइल जिनके सारे के ऊपर खड़ा है, जो हम कहते थे कि भाई नुकसान सारी दुनिया को उठाना पड़ेगा, तो सबसे पहला नुकसान तो यूरोप को उठाना पड़ रहा है जिसने सपोर्ट की है। तो यूरोप को अगर वो विद इन मंथ्स, आने वाले वीक्स में कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं करते, तो ये क्राइसिस है वो मजीद उनकी मुकम्मल कोलैप्स की तरफ जाएगा, जैसे ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा नाज़रीन जो बड़ा वाकया इस वक्त पेश आया है, तारीख का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया है इजराइल के खिलाफ, और उसमें इजराइल की ऑलमोस्ट तमाम इजरायली बेसिस से इंटेलिजेंस निकाल ली गई है। क्योंकि ये जो फिटनेस ऐप है और ये तमाम इजरायली सोल्जर इस्तेमाल करते हैं, यानी इजरायली फौज में सबसे ज्यादा ये वाली जो फिटनेस ऐप है ये इस्तेमाल की जाती है। तो वो हर बेस के अंदर, हर मिलिट्री साइट में, और सबसे बढ़कर जो न्यूक्लियर साइट्स है वहां पर भी ये इस्तेमाल हुई है और उसकी इंफॉर्मेशन भी निकाली गई है। इवन जो अमेरिकन बेसिस है, वहां पर अमेरिकन मिलिट्री साइट्स हैं, रेडार साइट्स हैं, वहां पर भी ये ऐप इस्तेमाल हुई है और उसके जरिए इंफॉर्मेशन निकाली गई है। कमांडर्स का, इंटेलिजेंस यूनिट्स का, फाइटर्स का डाटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनके घर तक का एड्रेस, उनके नंबर्स, एक एक चीज जो है वो निकाल ली गई है। और इजराइल को जनाब आज पता चल रहा है, यानी ये डाटा निकल चुका है, ये पहुंच चुका है जिन तक ये पहुंच रहा था। और आपको पता है इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ ईरान नहीं कर सकता है। ये जो ऐप है इसके 120 मिलियन फॉलोअर्स थे, 120 मिलियन सब्सक्रिप्शन थी इसकी, यानी इतनी बड़ी ऐप है, कोई छोटी मोटी ऐप नहीं है। तो ये खाली ईरान का काम नहीं है, ईरान के इत्तेहादी भी इसमें पूरी तरह से शामिल हैं। तो आज इजराइल कह रहा है कि ये हुआ क्या है, जरा देखिए। हैरेड्स ने ये रिपोर्ट छापी है
جس نے اسرائیل کو پوری طرح سے ہلا کے رکھ دیا. پہلے ہی وہاں پر انسیکیورٹی کا ایشو ہے, اور یہ جو اسرائیلی کیبنٹ ان یوزول طور پر انڈر گراؤنڈ چلی گئی ہے, بنکرز کے اندر میٹنگز کرنے جا رہی ہے, جس پر اسرائیلی میڈیا نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ اب کیا اسرائیلی کیبنٹ میٹنگ بھی نہیں کر سکتی, ان کے لیے کوئی سیکیور لوکیشن بھی نہیں ہے, اور ایک بنکر بھی نہیں ہے ان کا. ہر بار بنکر جو ہے وہ چینج ہوتا رہے گا, ہر بار انڈر گراؤنڈ جو لوکیشن ہے وہ چینج ہوتی رہے گی. تو پتہ یہ چلا ہے کہ اصل میں کتنی بڑی سیکیورٹی بریچ اسرائیل کے اندر ہو چکی ہے. تو آلریڈی جو ایک انسیکیورٹی کہ ایئر ڈیفنس بھی نہیں ہے, اور جو کیجویلٹیز بڑھ رہی ہیں, جو اسرائیلی سیٹلرز بیرون ملک بھاگ رہے ہیں, جو بینکوں کے اوپر بھی سائبر اٹیک ہوا ہے, تو اس انسیکیورٹی کے اندر اس رپورٹ کے بعد مزید اضافہ ہوا ہے کہ بھائی اور پتہ نہیں کیا کیا انفارمیشن ہے. بھائی اسرائیل تو سمجھتا تھا نا کہ وہ ٹیکنالوجی میں سب سے آگے اور وہ سب زیادہ سیکیور ہے, تو اس کی سیکیورٹی کا وہ سارا کھاتا جو کھل گیا. ایپ ایکسپوزز اسرائیلی بیسز سیکیورٹی فیلئر. اسرائیلی میڈیا, این ان نون ایکٹر مینیجر ٹو مینپولیٹ دا اسٹرا فٹنس ایپلیکیشن ٹو کلیکٹ انفارمیشن اینڈ انٹیلیجنس آن اسرائیلی بیسز, سینسٹیو سائٹس اینڈ سولجرز. ان کی بیسز, ان کے سینسٹیو سائٹس اور جو سولجرز ہیں ان کا پرسنلی جو ڈیٹا ہے وہ بھی نکالا گیا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ پرسنل انفارمیشن اور ہوم ایڈریسز بھی اس میں شامل ہیں. سویئر سیکیورٹی فیلئر اس کو بتایا جا رہا ہے, اور اس میں سیورل آرمی, ایئر فورس, انٹیلیجنس بیسز ایز ویل ایز ادر سینسٹیو لوکیشنز اکراس اسرائیل, گولان ہائٹ سے لے کر ایلات تک, ایلات سے ایشکلون تک, اکراس اسرائیل یہ سارا کچھ ہوا ہے. کوئی اسپیسیفک ایریا یا اسپیسیفک بیس کا معاملہ نہیں ہے. یعنی ان کی جو 6 لاکھ فوج ہے وہ سب سے زیادہ یہی ایپ استعمال کرتی تھی, تو وہ فوجی تو ہر بیس کے اندر وہی ہے نا, مطلب جس بیس کے اندر بھی وہ فوجی موجود ہیں اور ایپ استعمال کریں, تو ہر بیس کے اندر یہ ایپ استعمال ہوئی ہے, اس لیے ہر بیس کی, ہر سائٹ کی انفارمیشن جو ہے وہ ان کے پاس چلی گئی ہے. اس میں وہ بتا رہے ہیں تیل نوف اور ہیتزریم ایئر بیسز ہیں, اور جو 8200 جس کے اوپر کئی بار اٹیک ہو چکا, اور جس کے سامنے تاریخ کا سب سے بڑا اٹیک ہوا اور 70 کے قریب اسرائیلی کیجویلٹیز ہوئی. وہ جو ٹرک ڈرائیور نے آ کر اٹیک کیا تھا, اس وہ والی موساد کی سب سے بڑی بیس بھی شامل ہے. نیوی کی جو بیسز ہیں اسدود کے اندر, ایلات کے اندر, وہ بھی شامل ہیں, اور جو آرمز اور میونیشن سائٹس ہیں, جو ویئر ہاؤسز ہیں, اسلحہ ڈپوز ہیں, ان کی لوکیشنز بھی اس میں شامل ہیں. اینڈ موسٹ ریمارکیبلی دا سدوت میچا ایئر بیس which allegedly houses Israel's nuclear weapons. اور جو ان کی سدوت میچا ایئر بیس ہے, مطلب جو ان کا سب سے بڑا ایسٹ ہے, جہاں پر کہا جاتا ہے کہ ان کے نیوکلیر ویپنز رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کا پروگرام تو پبلک نہیں ہے نا, تو جس بیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر انہوں نے اپنے نیوکلیر پروگرام رکھے ہوئے ہیں, سب سے بڑا ایسٹ ان کا وہی ہے, اس کی انفارمیشن بھی نکال لی گئی ہے. اس کے علاوہ دا یو ایس ملٹری بیس آن MT Kareen where advanced anti-ballistic missiles radars are located was also on the list. اور وہ جو امریکی سائٹس ہیں, مطلب امریکہ نے بھی اپنی بہت ساری سائٹس وہاں پر بنا رکھی ہیں جہاں پر ریڈارز, جدید ترین ریڈارز وہاں پر نصب ہیں, اور بلسٹک میزائلز کو جو ہے نا کنفرنٹ کرنے کے لیے, انٹرسیپٹ کرنے کے لیے, اور باقی پروجیکٹائلز کو وہاں کی انفارمیشن بھی نکال لی گئی ہے. اینڈ آئیڈینٹیٹیز آف انڈیویجولز, home addresses were revealed include numbers of classified intelligence units. مطلب بہت جو ہائی لیول کے انٹیلیجنس یونٹس ہیں ان کے سارا پتہ اور ان کا ڈیٹا. فائٹر فرام دا ایلیٹ اسپیشل فورسز یونٹ, وہ اسرائیلی سولجر جو اسرائیل کی ایلیٹ اسپیشل فورسز کا حصہ ہیں ان کی. پرسنل فرام ایئر ڈیفنس سسٹم, جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہاں سے. اینڈ کمانڈرز فرام دا ایئر فورس اینڈ نیوی, اور نہ صرف سولجرز بلکہ جو کمانڈرز ہیں کہاں سے, نیوی کے بھی اور ان کی ایئر فورس کے بھی. نیوی اور ایئر فورس دونوں کے کمانڈرز کی جو تفصیلات ہیں, جو ڈیٹا ہے, مطلب ان کی تصویر, ان کا نام, ان کے گھر کا ایڈریس, ایک ایک چیز جو ہے وہ وہاں سے نکال لی گئی. یہ تو ابھی ان کے سامنے آیا کہ یہ چیزیں تو نکل چکی ہیں, اس سے آگے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا ہے, اور ابھی بھی پتہ نہیں کس لیول کے انٹیلیجنس آپریشن سر انجام دیے جا رہے ہیں اسرائیل میں. اب وہ ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اچھا یہ کیا ہوا ہے. تو جو ہم کہہ رہے تھے کہ جی اسرائیل انٹیلیجنس برتری ہے, اس کی انٹیلیجنس سپریورٹی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر, کسی بھی ملک میں, کسی بھی کیپٹل میں کوئی بھی آپریشن سر انجام دے سکتا ہے, مطلب وہ انٹیلیجنس میں اس کو کوئی کاؤنٹر نہیں کر سکتا. تو یہاں پر اس کی یہ والی جو برتری ہے وہ بھی جناب یہاں پر چیلنج ہو چکی ہے. تو ایک کے بعد ایک واقعہ مطلب اسرائیل کو بہت بڑا دھچکا اور بہت بڑی تباہی کا ثبوت دے رہا ہے.
اچھا اب ذرا اگلی رپورٹ دیکھیے, مطلب کمال کی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اور امریکی انسٹیٹیوٹ نے یہ رپورٹ چھاپی ہے. اس رپورٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ کی فولش پالیسی, ہم پہلے دن سے امریکی تھنک ٹینکس کیا ڈسکس کر رہے ہیں, وہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کتنے لوگوں نے استعفے دیے کہ وہ اس جنگ کی سپورٹ کے اندر نہیں ہے اور امریکہ اپنا نقصان کر رہا ہے, اپنے انٹرسٹ کے خلاف اس جنگ کو آگے بڑھا رہا ہے, اس میں کچھ اس کو حاصل نہ ہوگا. یہ ہم پہلے دن سے چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے کہ اس کا اب انجام امریکہ کو یہ بھگتنا پڑے گا. وہ کسی کے کہنے پر نہیں رکا, اپنے لوگوں کے کہنے پر نہیں رکا, اور یو ایس سیکرٹری آف ڈیفنس نے کہا کہ اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوگی, لیکن وہ نہیں رکے, بائیڈن اور بلنکن اور وہ سارے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا انجام یہ بھگتنا پڑے گا کہ امریکہ کا مکمل خاتمہ مڈل ایسٹ سے ہونے جا رہا ہے, امریکہ کی مکمل ایکسپلشن, اور اس ریجن کے اندر جو امریکی انفلوئنس کا جو ایرا تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک وقت میں برطانیہ اور فرانس کا سب سے زیادہ انفلوئنس مڈل ایسٹ میں ہوا کرتا تھا, کیونکہ دونوں نے مل کر مڈل ایسٹ کو فتح کیا تھا, تو ان کا انفلوئنس سب سے زیادہ تھا. لیکن پھر ایک ایسا کرائسس ہوا کہ وہ ان کا خاتمہ ہوا, ان کے انفلوئنس کا بالکل اسی طرز کے اوپر اب امریکہ کا ہونے جا رہا ہے. اچھا انہوں نے جو رپورٹ دی ہے, ذرا ایک ہیڈ لائن پہلے دیکھیے, نتن-یاہو چرچیلین اپیل رسک یو ایس وار ود ایران. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نتن-یاہو چرچل بنا ہوا ہے, یعنی چرچل جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے دوسری جنگ عظیم کے طرح کے اندر. اچھا چرچل نے امریکہ کو اس وقت کہا تھا کہ وہ ان کی سپورٹ کو وہاں پر پہنچے, تو نتن-یاہو اپنے آپ کو چرچل کے طور پر کمپیریزن کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جیسے اس وقت جرمنی کے خلاف امریکہ نے انوالو کیا تھا, اب آج کا جو ہٹلر ہے یا آج کے جو نازیز جو وہ کمپیریزن کرتے ہیں وہ ایران ہے, تو اس لیے میں چرچل ہوں اور ایران جرمنی ہے اس وقت کا جیسے نازی جرمنی تھا, تو اب امریکہ ایک بار پھر دنیا کو بچانے کے لیے ہماری سپورٹ کرے. پچھلے دنوں نتن-یاہو نے یہ بیان بھی باقاعدہ طور پر جاری کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ give us the tool and we will finish the job very soon, even چرچل سے بھی زیادہ جلدی ہم جاب جو ہے وہ مکمل کریں گے. اور جاب کیا ہے, جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یہ ان کی جاب ہے. اچھا اب ناظرین امریکی انسٹیٹیوٹ یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت کی دنیا مختلف تھی, اس وقت اس جنگ کی نیچر بالکل مختلف تھی, اس کے ڈائنامکس بالکل مختلف تھے, ٹھیک ہے, اور اس وقت بھی امریکہ نے چرچل کے کہنے کے اوپر جنگ کو جوائن نہیں کیا تھا, بلکہ جب جاپان نے اٹیک کیا تھا امریکہ کے اوپر اس کے بعد امریکہ عالمی جنگ کے اندر آیا تھا, یعنی ایون چرچل کے کہنے کے اوپر بھی نہیں آیا تھا, ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو وہ آیا. یہ تو معاملہ ہی اس سے بالکل مختلف ہے. تب دنیا کا نیریٹو, دنیا کے معاملات, اس ٹائم کا ایرا, کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات اس وقت جو امریکی لیڈرشپ کو سب سے بڑا سامنا ہے وہ پبلک اوپینین کا ہے. پبلک اوپینین اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے, سب سے زیادہ جو ینگ ووٹرز ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہیں, اور وہ کسی طور پر اس جنگ کے اندر جو ہے وہ ڈریگ آن نہیں ہونا چاہتے. اسرائیلی پرائم منسٹر نتن-یاہو اینڈ دا یوکیز وار ٹائم لیڈر ونسٹن چرچل, US public and political landscape hesitant to engage in another Middle Eastern conflict after years of challenging interventions in Iraq and Afghanistan. پبلک بالکل ساتھ نہیں ہے, اور امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ان کی لیڈرشپ ہے, اس میں ریلیکٹنس ہے. عراق اور افغانستان میں جو انہوں نے 20-20 سال کی جنگیں لڑی ہیں, اس کے بعد وہ ریلیکٹنٹ ہے کہ مطلب ایک ایکسپیرینس ہے ان کے سامنے. افغانستان ایک مثال ہے کیسے ان کا انخلا ہوا, عراق میں کیا حاصل ہوا, کچھ بھی نہیں, دونوں جنگوں میں ٹریلینز آف ڈالرز برباد کیے اور کچھ اچیومنٹ نہیں ہوا. تو اب وہ ریلیکٹنٹ ہے کہ ہم مڈل ایسٹ کے ایک اور کنفلکٹ میں ایران کے خلاف, جو کہ اتنا آج مضبوط, اور چائنا اور رشیا اور سارے معاملات, ہم اس میں کیوں جائیں. یعنی وہ ماضی کے تجربے کی بنیاد پر ریلیکٹنٹ ہے, لیکن اسرائیل سے پیچھے تو وہ نہیں ہٹ رہے. اور جو تھارڈ سسٹم آیا ہے اور امریکی فوج براہ راست جنگ کے اندر شامل ہو گئی ہے, رپورٹ یہ بتا رہی ہے, امریکی انسٹیٹیوٹ یعنی جو تھنک ٹینکس ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ امریکی انوالومنٹ کو ڈیپر کر سکتے ہیں. یعنی اس سے خطرہ پیدا ہو گیا کہ چونکہ امریکی فوج براہ راست کمبیٹ پوزیشن میں آ گئی ہے اور تھارڈ سسٹم آ گیا ہے, تو کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اس کا انجام کیا نکلے گا, امریکہ جو مزید آگے بڑھ رہا ہے اس کا انجام یہ نکلے گا کہ اس کو کوئی فتح یہاں پر نہیں ہونے والی ہے, ایران تباہ نہیں ہونے جا رہا ہے, بلکہ کیا ہوگا کہ امریکہ کا مکمل جو ان کا انفلوئنس ہے, جو ان کی طاقت ہے, جو ان کی ہیجمنی ہے, اس کا مکمل اختتام ہونے جا رہا ہے. اب یہ لائن میں آپ کے سامنے اس وقت پڑھنا چاہتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے. It could mirror the fallout of the 1956 Suez Canal crisis which marked a decisive end to British and French intervention influence in the Middle East. وہ کہہ رہے ہیں یہ
عکس ہو سکتا ہے, مرر ہو سکتا ہے, یعنی اس کانفلکٹ کا عکس ہو سکتا ہے جو 56 میں برطانیہ فرانس نے جنگ لڑی تھی مصر کے خلاف, جو سوئز کینال کرائسس ہوا تھا, اور بڑے تکبر کے ساتھ وہ اترے تھے, اسرائیل بھی ان کے ساتھ تھا. لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اس واقعے کے بعد, اس جنگ کے بعد آفیشلی برطانیہ اور فرانس کا انفلوئنس ختم ہو گیا تھا مڈل ایسٹ سے, اور پھر امریکہ نے وہاں سے کمان سنبھال لی تھی. تو اس جنگ کے بعد جو امریکہ مزید آگے بڑھ رہا ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کر رہا, تو سیم اسی طرح کا واقعہ اب یہاں پر ہونے جا رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امریکہ کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا, اور امریکہ کا خاتمہ یعنی ان کی پاور کا مڈل ایسٹ میں خاتمہ, اس کا کیا مطلب؟ اسرائیل کا خاتمہ, کیونکہ اسرائیل تو خود کو کتنا بچا پا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. A similar entanglement in Iran could, he suggests, hasten the end, یعنی hasten کو کہتے ہیں تیز کر دینا, hasten the end of America's own age, یعنی یہ ایک پورا ایرا ہے نا امریکہ کی ہیجمنی کا, ایک پورا ایرا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ جو امریکہ کا اختتام ہے, اس کا یہ جو پورا ایج ہے, پوری جو ایرا ہے, اس کو تیز کر سکتا ہے. In the region as its strategic focus shift increasingly toward East Asia, اور پھر ایسٹ ایشیا میں یعنی پیسیفک میں وہ چائنا کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں بھی امریکہ کو الجھنا ہے. تو یہ بہت زیادہ معاملات جو ہے وہ ان کے, یعنی ان کا مکمل جو خاتمہ ہے وہ یہاں سے ہو سکتا ہے اپنی ان رانگ ہیڈڈ پالیسیز کی وجہ سے. کوئی تک نہیں بنتی جنگ کو بڑھانے کی, جو کہ جنگ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک رپورٹ ہو گئی. اب خبر ساتھ یہ بھی ہے کہ جو میزائل, راکٹس اور ڈرونز اسرائیل کی طرف جا رہے تھے, امریکی وار شپس نے اس کو گرانے میں $1.8 بلین خرچ کر دیے. یمنی میزائلوں کی ہم بات نہیں کر رہے, یعنی جو یمن نے امریکہ کے پر فائر کیا وہ نہیں, جو جا رہے تھے اسرائیل کی طرف اس کو جو امریکی وار شپس نے روکا, $1.8 بلین ان کا خرچہ ہو چکا ہے. اسپین نے اسرائیلی کمپنی کے اوپر پابندی لگا دی ہے, وہ اسرائیلی کمپنی جس سے وہ اپنی پولیس کے لیے ایمونیشنز خریدتے تھے, اس کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی, اس کا لائسنس جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے, اور اس سے وہ وہاں پر کوئی نہیں خرید سکے گا. اسی درمیان حزب اللہ کے بہت بڑے حملے ساتھ ساتھ جاری ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ڈزنز آف راکٹس انہوں نے فائر کی ہیں ایٹ لیبنان, different areas, number of buildings were hit in the town of Malot, number of buildings hit ہوئی ہیں. پھر siren sound in number of settlements in the western Galilee. اس کے علاوہ شرگا بیس جو ہے اس کو سوٹسائڈ ڈرونز کے ساتھ ہٹ کیا گیا ہے and hit accurately. اس کے علاوہ حزب اللہ threatened and carried out more fire, more casualties and more damage. حزب اللہ کیا کر رہی ہے؟ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے مزید casualties, مزید تباہی, مزید فائر. اور وہ کہہ رہے ہیں میوٹولا is destroyed in terms of infrastructure, not just homes. میوٹولا کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, صرف گھر تباہ نہیں ہوئے. راکٹس فال ان زریت کے اندر راکٹس گر رہے ہیں. اس کے علاوہ گیدرنگ کو دویف بیرکس کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ کریات شمونہ کے اندر سیٹلمنٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو خیام کا ایریا ہے وہاں پر ایک اور مرکاوا ٹینک, یہ 40واں مرکاوا ٹینک ہے جس کو تباہ کر دیا گیا ہے. اسرائیلی میڈیا حزب اللہ کین کنٹینیو فائرنگ ایون فرام بیہائنڈ دا لتانی ریور, یعنی جس دریات سے پیچھے یہ حزب اللہ کو دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ اس سے پیچھے بھی لڑ سکتی ہے حزب اللہ, اور وہاں سے راکٹس بھی فائر کر سکتی ہے. اچھا, اب آخر میں 2 خبریں. المیادین کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے, بہت بڑا سائبر اٹیک, اور المیادین یہ کہہ رہا ہے کہ ہائی لیول یعنی انٹرنیشنل, یہ صرف اسرائیل نہیں, مطلب جو سب سے بڑے ہیکرز ہیں ان کی سپورٹ اسرائیل نے حاصل کی ہے. مطلب پوری طاقت کے ساتھ المیادین کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے, سائبر اٹیک کیا ہے, تاکہ جو ان کی نشریات ہیں وہ دنیا تک نہ جا سکیں. جیسے پہلے الجزیرہ دکھا رہا تھا, اب وہ المیادین جو لیبنان کا سب سے بڑا چینل وہ دکھا رہا ہے. تو اسرائیل کو سب سے بڑا مسئلہ ان ویڈیوز سے ہے جو دنیا تک جاتی ہیں کہ یہ کیا ظلم ڈھا رہے ہیں. تو المیادین ان کی شکست کو بھی ایکسپوز کر رہا ہے, اور جو یہ مظالم ڈھا رہے ہیں ان کو بھی ایکسپوز کر رہا ہے. تو اس کے اوپر بہت بڑا سائبر اٹیک انہوں نے کیا ہے. یوکرین میں ایک واقعہ عجیب و غریب یہ ہوا ہے کہ رشین فورسز نے ایک فائٹر کو مارا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ یو ایس اسپیشل فورسز کا فائٹر ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کی باڈی کے اوپر وہ ٹیٹو بنا ہوا تھا. ذرا دیکھیے, رشین آرمی گوز فار دا کل یو ایس اسپیشل فورسز ٹیٹو فاؤنڈ آن مرسنری ان یوکرین. ٹائمز آف انڈیا رپورٹ کر رہا ہے. تو یہ کچھ خطرناک, دیکھیں نا, نارتھ کوریا کی فوجیں وہاں پر ہیں, اور امریکہ اور نیٹو کہہ رہے ہیں وہ ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گی. اگر نارتھ کوریا کی فوجیں وہاں پر کوئی ماری گئیں تو پھر امریکہ اور نیٹو اور جو ہے نا نارتھ کوریا آمنے سامنے, تو وہاں پر بھی معاملہ جو ہے وہ آگے آگے پھیل رہا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات, اور آپ نے دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں یورپ کو ہو رہا. یوکرین کی جنگ ان کے لیے تباہ کن, مڈل ایسٹ کی جنگ ان کے لیے تباہ کن, تو ان کو سوچنا ہوگا. یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.